کہ اولاد اذکرو یاد کرو نعمتی میری اس نعمت کو انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا ہے تمہارے اوپر، یعنی یہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، تم جو افضل القوم ہو، فضلتکم علی العالمین جو کہا گیا، اللہ فرماتا ہے یہ میری نعمت ہے، تم لوگ اس کو یاد کرو، یہ تمہاری اپنی فضیلت توڑی ہے۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوف بعہدکم میں پورا کروں گا تمہاری عہد کو۔ بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کیا تھا؟ شریعت پورا کا پورا عہد ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے، شریعت تمہیں دی ہے، اور پھر خاص عہد اس میں یہ ہے کہ جو تمہاری کتابوں میں آیا ہے کہ جب آخری پیغمبر پیدا ہوگا، یہ تمہاری کتابوں کے اندر جو پیشگوئیاں ہیں، جو پہلے سے باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا آنے والا آئے گا، ان کا یہ نام ہوگا، ان کی یہ صفت ہوگی، تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ یہ عہد تم سے لیا گیا تھا کہ تم نے آخری نبی پر ایمان لانا ہے جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی شریعت کو ماننا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی پورا کرو میرے عہد کو، اوف بعہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ سے ڈرا کرو۔ رہب اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جب ایک آدمی کسی کے ڈر کی وجہ سے جب اس کے دل کے اندر ایک ترتراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس ترتراہٹ کو رہب کہا جاتا ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ فرحبون، فتقون اور خاشعون، ان سب کے سب کا معنی مفہوم ایک ہے، یہ ایک ہی کیفیت کے مختلف نام ہے۔ فرحبون مجھ سے ڈرا کرو، یعنی احکام مان کر مجھ سے ڈرو۔ وآمنو اور ایمان لے آؤ بما اس کتاب پر، انزلتو جو میں نے نازل کی ہے۔ کیسے نازل کی ہے؟ مصدقاً ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی معکم جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس تورات میں جو پیشگوئیاں تھی، اگر یہ آخری نبی اور آخری قرآن نہ آتا تو وہ خالی پیشگوئیاں رہ جاتی۔ ساری دنیا کہتی کہ تمہارے کتابوں کے اندر جو باتیں، جو پیشگوئیاں آئی تھیں وہ تو صادق نہیں نکلیں، وہ تو علیہ باللہ ساری جھوٹ کی جھوٹ نکل گئیں۔ یہ کتاب نازل ہو کر آخری نبی آ کر کے اس نے تمہاری کتاب اور تمہاری کتاب میں آئی ہوئی پیشگوئیوں کی تصدیق کر دی، تو لہٰذا جب تمہاری پیشگوئیوں کی تصدیق ہے تو اس پر تو تمہارا ایمان لانا تمہارے فائدے میں ہے، تمہارا ہی اس سے سر فخر سے بلند ہوگا۔ لہٰذا وآمنو ایمان لے آؤ بما اس کتاب پر، انزلت جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ، اول کافر پہلے کفر کرنے والے بھی ہی اس کتاب پر، اس کتاب پر پہلے کافر مت بنو۔ اول کافر مضاف الیہ کے اندر جو نکرہ مفرد آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس پر کفر نہ کرو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلی کسی نے کی ہے یا نہیں، لیکن تم نہ کرو۔ اور اول کافرن کا معنی یہ ہے کہ پوری قوم کی حیثیت سے پہلے کفر کرنے والے تم ہو۔ مشرکین نے قوم کی حیثیت سے اس قرآن کا انکار نہیں کیا، کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ نے نہیں مانا، مگر تم تو بحیثیت قوم پہلے کافر ہو،
کی پوری قوم در قوم نے اس کا انکار کیا. لہذا ولا تکونو، اور مت ہو جائیو، اول کافر، پہلے کفر کرنے والے، بہی، اس قرآن پر اور اس نبی پر. ولا تشترو، اور نہ لو، بے آیاتی، میرے آیات کے بدلے میں، ثمنن قلیلاً، قیمت تھوڑا سا. اس میں اصل میں نہیں فعل پر وارد ہے، نفی فعل کی ہوتی. ولا تشترو، تم فروخت نہ کرو، میری آیتوں کو بیچو نہیں. ولا تشترو بآیاتی، مت بیچو میری آیات کو. یعنی تم لوگ اس لیے اس نبی اور قرآن کو نہیں مانتے ہو کہ اگر تم نے اس نبی کو اور اس قرآن کو مانا تو جو لوگ تمہارے یہودی جو تمہیں سربراہ تسلیم کرتے ہیں، تمہیں مقدس مانتے ہیں، تمہیں شکرانے دیتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہیں سردار اور تمہیں شیخ اور تمہیں بزرگ سمجھتے ہیں، تمہارے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں، تو تم ڈرتے ہو کہ یہ ساری سیادت اور یہ ساری ریاست اور یہ ساری عزتیں ہم سے کٹ کر کے محمد مصطفیٰ اور ان کی خاندان کی طرف ہو جائیں گی، پھر تو ہمیں لوگ خیرات اور صدقات نہیں دیں گے، پھر لوگ ہمیں کیسے رئیس سمجھیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي، اور مت بیچو میرے آیات کو، ثمناً قلیلاً، قیمت تھوڑے سے کے اوپر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیات کے بدلے ثمنًا قلیلاً، تھوڑی سی قیمت. یعنی اگر پوری دنیا بھی لیتے ہو تو یہ تو اللہ کے مقابلے میں بہت توڑا ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرا کرو خدا کے بندو، اور کیا کرو گے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو گڈ مڈ مت کرو، بالباطل، باطل کے ساتھ. گڈ مڈ کرنا لبس پہننے کو بھی کہا جاتا ہے. جو چیز پہنی جاتی ہے تو اس میں جسم ڈھپ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو گڈ مڈ مت کرو، بالباطل، باطل کے ساتھ، ایسا خلط ملط کہ حق کا پتہ ہی نہ چلے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، صحیح ترکیب یہ ہے کہ یہ معطوف ہے پہلے والے جملے پر، اس لیے لا کو مکرر نہیں لایا گیا. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپایا کرو. یعنی یہ تم جو حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کرتے ہو، اس سے تمہارا مقصد